گھر پہنچتے ہی ہانیہ کا ایسا شاندار استقبال ہوا جیسے وہ واقعی کوئی عالمی جنگ فتح کر کے آئی ہو اور پورے گھر کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سلمہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ میری بیٹی تو خاکی وردی میں اتنی پیاری لگ رہی ہے کہ نظر ہی نہیں ہٹ رہی۔ ابھی وہ جذباتی ہو رہی تھی کہ ہاشم پیچھے سے آیا اور شرارت سے ہانیہ کے سر سے کیپ اتار کر اپنے سر پر رکھ لی۔ یار تم سچ میں وہی چڑیل ہو جو چپکلی سے ڈر کر صوفے پر چڑھ جاتی تھی۔ یہ فوج والوں نے تمہارا کوئی اپ گریڈ روبوٹک کلون بنا دیا ہے۔ ہانیہ نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر مکہ مارا۔ اوئے میری کیپ واپس کرو ورنہ میں تمہیں اسی صوفے پر لٹا کر 50 پش اپ لگواؤں گی، اور ویسے بھی اب میں لیفٹیننٹ ہانیہ ہوں۔ تم نے دوبارہ بونگی یا چڑیل کہا تو سیدھا کورٹ مارشل کروا دوں گی۔ ہاشم ہنستے ہوئے پیچھے ہٹا۔ بری آئی لیفٹیننٹ، پتہ نہیں کون سا اندھا تمہارا شوہر بنے گا، وہ تو بیچارہ ساری زندگی تمہارے ڈر سے پش اپ ہی لگاتا رہ جائے گا۔ ویسے سچی بتانا، وہ جو تمہارا جلاد انسپکٹر زریان تھا، اس نے تمہیں پاس کیسے کر دیا؟ ہانیہ کا چہرہ زریان کا نام سنتے ہی سرخ ہو گیا۔ تم سے مطلب؟ وہ بہت اچھے پروفیشنل افسر ہیں، انہیں پتا ہے کہ میں کتنی لائق ہوں۔ واہ بھائی واہ، جب یہاں گھر تھی تو زریان بھائی کے نام سے اتنا چڑھتی تھی، اور اب وہ جب تمہارے انسٹرکٹر تھے تو اب ان کی اتنی تعریفیں۔ ہاں تو پہلے میں انہیں اتنے اچھے طریقے سے جانتی نہیں تھی، لیکن اب میں ان کی پرسنالٹی سے مکمل طور پر واقف ہوں۔ وہ بہت اچھے پروفیشنل ہیں اور دل کے بھی بہت اچھے انسان ہیں۔ میری یہ سواڈ انہی کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے مجھے ایکسٹرا کلاسز کروائی اور بہت کچھ سکھایا۔ واہ بھائی ہانیہ، ایکسٹرا کلاسز کیا بات ہے! مجھے تو لگا تھا شاید تم اپنی کلاس میں ہی سو جاتی ہوگی۔ واہ تم نے تو کمال کر دیا! ایکسٹرا کلاسز بھی اور سوارڈ آف آنر تو واقعی ہی کمال کی بات ہے۔ ہاں، اور یہ سب کریڈٹ زریان کو ہی جاتا ہے۔ ابھی ان کی نوک جھونک چل رہی تھی کہ سلمہ بیگم نے سب کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ہانیہ نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا امی؟ آپ کی کوئی لاٹری نکل آئی ہے کیا جو آپ اتنی خوش ہیں؟ ہانیہ بیٹا، تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ لڑکا بہت لائق ہے۔ اس کا ڈسپلن اور شخصیت اتنی شاندار ہے کہ ہم انکار کر ہی نہیں سکتے تھے، اور ہم نے فوراً ہاں کر دی ہے۔ امی، آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، میں نے ابھی آرمی جوائن کی ہے، میری تو پوسٹنگ ہونی ہے، میں اتنی جلدی شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ جاوید صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا لڑکا تمہارے لیے پرفیکٹ میچ ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ شادی ایک ہفتے کے اندر ہونی چاہیے، اس لیے کل سے ہی شاپنگ شروع ہے۔ ہانیہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہو، اور وہ رونے لگی۔ زریان کی محبت کا پھول ابھی ابھی اس کی زندگی میں کھلا تھا۔ ایک ہفتہ یہ کیسے ہو سکتا ہے پاپا؟ آپ مجھے اتنی جلدی گھر سے نکالنے کی تیاری کر رہے ہیں؟ سلمہ بیگم نے ڈانٹتے ہوئے کہا، بیٹا اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اور اب تم کوئی بونگی نہیں مارو گی، سیدھی طرح شادی کی تیاریوں پر دھیان دو۔ ہانیہ وہاں سے اٹھ کر سیدھا بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ لاک کر کے بستر پر گر پڑی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون نکالا اور زریان کا نمبر ڈائل کیا، جو اس نے مونسٹر انسٹرکٹر کے نام سے سیو کر رکھا تھا۔ پہلی بیل پر ہی زریان نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو میری لیفٹیننٹ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ابھی تو گئی ہیں اور ابھی سے میری یاد ستانے لگی۔ ہانیہ نے روتے ہوئے ہچکی لی۔ زریان، میرے گھر والوں نے میری شادی پکی کر دی ہے، اور وہ بھی ایک ہفتے کے اندر۔ آپ وہاں بیٹھے ڈیل ڈن کرتے رہ گئے اور یہاں میری ماں نے کسی اور کے ساتھ ڈیل فائنل کر دی ہے۔ فون کی دوسری طرف زریان بولا، واٹ دا ہیل ہانیہ، تمہاری امی نے کس سے رشتہ طے کر دیا ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ میں ابھی تمہارے پاپا سے بات کرتا ہوں۔ یہ مذاق ہے کیا؟ میں نے تم سے محبت کی ہے اور وہ تمہاری شادی کسی اور سے کر رہے ہیں؟ ہانیہ کا رونا تیز ہو گیا۔ زریان پلیز پاپا سے ابھی کوئی بات مت کیجیے گا، وہ بہت غصے والے ہیں، اور امی تو کل سے شاپنگ شروع کر رہی ہیں، میں آپ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تم ٹینشن مت لو ہانیہ، میں کچھ کرتا ہوں، میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا، چاہے مجھے پوری آرمی لے کر تمہارے گھر کیوں نہ آنا پڑے، میں تمہیں وہاں سے اٹھا لاؤں گا۔ زریان کی ان تسلیوں کے باوجود ہانیہ کا دل پرسکون نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے فون بند کیا اور کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ اس نے الٹے سیدھے منصوبے بنانا شروع کر دیے کہ جیسے ہی وہ دلہا کمرے میں آئے گا، میں اس کے ماتھے پر اپنی رائفل رکھ کر کہوں گی کہ مسٹر، اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں تمہارے بھیجے میں سیدھی گولی اتار دوں گی،
کیونکہ میں ایک سرٹیفائیڈ آرمی شوٹر ہوں، میرا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ لیکن اگر اس نے ڈر کر شور مچا دیا تو سب کہیں گے کہ ٹریننگ میں پاگل ہو گئی ہے۔ پھر اس کے دماغ میں ایک اور پلان ابھرا کہ کیوں نہ میں نکاح والے دن ہی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر بھاگ جاؤں اور سیدھا آرمی بیس جا کر زریان کے کوارٹر میں چھپ جاؤں گی۔ وہاں کم از کم کسی کی ہمت تو نہیں ہوگی کہ مجھے ڈھونڈ سکے۔ یہی پلان سب سے زیادہ محفوظ لگ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنی الماری کھولی اور اپنا ٹرالی بیگ نکال کر اس میں اپنے فینسی اور مہنگے کپڑوں کی بجائے کیموفلاج شرٹس، آرمی والے بھاری بوٹ اور ٹریننگ کی ٹوپیاں ٹھوسنا شروع کر دی، جو وہ اکیڈمی سے لے کر آئی تھی، تاکہ اگر راستے میں سے کوئی روکے یا کوئی مسئلہ ہو تو وہ اپنا آرمی والا روب جھاڑ کر نکل سکے۔ وہ خود سے ہم کلامی کر رہی تھی۔ ویسے بھی اندیکھے دولہے سے شادی کرنے سے تو بہتر ہے میں شادی نہ ہی کروں۔ اس نے سوچا کہ وہ رات کے اندھیرے میں پچھلے دروازے سے نکلے گی اور سیدھا بس سٹینڈ جا کر آرمی بیس کی بس پکڑے گی، وہاں زریان کے کوارٹر میں چھپ جائے گی اور پھر زریان خود ہی پاپا سے بات کر لے گا کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ ابھی اپنا بیگ زپ کر ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ ہانیہ کے ہاتھ پاؤں یکدم ٹھنڈے پڑ گئے اور اس کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو دروازے پر سلمیٰ بیگم کھڑی تھی اور ان کی نظریں سیدھا ہانیہ کے اس بھرے ہوئے بیگ پر جمی تھی، جس میں سے ایک خاکی بوٹ باہر لٹک رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہانیہ؟ اور یہ بیگ کس کے لیے پیک کیا جا رہا ہے رات کے اس پہر؟ ابھی تو ان کی ان پیکنگ کی تھی، ابھی پھر سے پیکنگ کر لی ہے؟ کیا اپوائنٹمنٹ لیٹر آ گیا ہے؟ ہانیہ کے پسینے چھوٹ گئے۔ امی وہ بس اپنی آرمی کی کٹ سیٹ کر رہی تھی، وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ انہیں بیگ میں رکھ دوں تاکہ کمرہ صاف لگے۔ ہانیہ نے ہکلاتے ہوئے صفائی پیش کی۔ ہانیہ کے انداز سے اس کی ماں کو تھوڑا شک ہوا۔ سلمیٰ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا بیگ زور سے بیڈ پر الٹا کر دیا، جس میں کپڑے اور بوٹ باہر گر گئے۔ تم مجھے بے وقوف سمجھتی ہو ہانیہ؟ میں تمہاری ماں ہوں اور تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ یہ تمہاری پیکنگ دیکھ کر صاف پتہ چل رہا ہے کہ تم گھر سے بھاگنے کی تیاری کر رہی ہو۔ سلمیٰ بیگم کی آنکھوں میں شدید غصہ اور مایوسی تھی۔ ہانیہ سے مزید برداشت نہ ہوا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی پلیز مجھ پر رحم کریں، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، میں نے اتنی مشکلوں سے آرمی ٹریننگ پوری کی ہے اور آپ لوگ مجھے فوراً ایک انجان بندے کے ساتھ باندھ رہے ہیں جس کی میں نے شکل تک نہیں دیکھی۔ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی لیکن اس دولہے کی شکل تک نہیں دیکھوں گی۔ میں اسے گولی مار دوں گی امی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں زریان کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ سلمیٰ بیگم نے ہانیہ کو کندھوں سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہاری ان حرکتوں سے تو صرف تمہاری بدنامی ہوگی؟ تم ہمارے پورے خاندان کی ناک کٹواؤ گی اور تمہارے باپ کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ وہ باپ جو آج پورے محلے میں پورے خاندان میں سینہ چورا کر کے بتا رہا ہے کہ اس کی بیٹی لیفٹیننٹ بن گئی۔ تم اسی باپ کو لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑو گی؟ کیا تم چاہتی ہو کہ لوگ کہیں کہ جاوید صاحب کی بیٹی فوج میں جا کر اتنی بے باک ہو گئی کہ اپنی ہی شادی والے دن کسی کے ساتھ بھاگ گئی؟ سلمیٰ بیگم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے اور انہوں نے روایتی انداز سے جذباتی بلیک میلنگ کا ہتھیار نکالا، جس کے آگے ہر مشرقی لڑکی ہار مان جاتی ہے۔ ہانیہ اگر تم نے کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کی یا گھر سے بھاگنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تم اس گھر سے باہر تب ہی قدم رکھو گی جب تم میری اور اپنے باپ کی لاشوں کے اوپر سے گزرو گی۔ اگر تمہیں ہماری عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے تو شوق سے جاؤ، لیکن پھر ہمارا مرا ہوا منہ دیکھنے کے لیے تیار رہنا۔ ہانیہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے دماغ پر ہتھوڑا مار کر اسے مفلوج کر دیا ہو۔ لاشوں اور عزت جیسی بھاری باتوں نے اس کی ساری بغاوت اور آرمی کی ٹریننگ کو ایک ہی لمحے میں زیر کر دیا۔ وہ بے بس ہو کر زمین پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنی ماں کے گھٹنوں پر سر رکھ کر زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ امی پلیز ایسا نہ کہیں، میں کچھ نہیں کروں گی، میں وعدہ کرتی ہوں، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، لیکن خدارا مجھے ایسی باتیں نہ کرے، میں آپ کی اور پاپا کی عزت کو کبھی خراب نہیں ہونے دوں گی، چاہے مجھے میری اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ہانیہ کے آنسوؤں سے سلمیٰ بیگم کے کپڑے بھیگ رہے تھے۔ انہوں نے ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، بیٹا یہ فیصلہ ہم نے تمہاری بہتری کے لیے کیا ہے، وہ لڑکا بہت اچھا ہے، تم شادی کے بعد بہت خوش رہو گی۔ اور اب یہ رونا دھونا بند کرو اور اٹھ کر اپنا منہ دھو لو، کل سے مہمانوں کا آنا شروع ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی تمہیں اس طرح روتا ہوا دیکھے۔
हानिया ने सुर्ख और सूजी आंखों के साथ सर हिलाया और जमीन से उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। इसका दिल अंदर ही अंदर कट गया था। तकदीर ने इसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां इसे अपनी मोहब्बत और खानदान की इज्जत में से किसी एक को चुनना था, और इसने एक रवायती बेटी की तरह हथियार डाल दिए थे। रात के अंधेरे में वो चुपके से फोन निकाल कर जरियान को मैसेज करना चाहती थी, लेकिन इसके हाथ कांप रहे थे और आंसू स्क्रीन पर गिर रहे थे। इसने फोन बंद करके तकिए के नीचे रख दिया और खुद को लहाफ में छुपा कर बिलक बिलक कर रोने लगी, क्योंकि अब सारे रास्ते बंद हो चुके थे और इसे सिर्फ और सिर्फ एक बोझल दिल के साथ कुर्बानी देनी थी। इसने एक आह भरी, अब मैं कभी ज़रियान से बात नहीं करूँगी। अब जो मेरी किस्मत में है और जो अल्लाह को मंज़ूर है वही होगा। मैं अपनी माँ-बाप की ज़िंदगी और इनकी खुशियों के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। चाहे इसके लिए मुझे अपनी ही मोहब्बत का गला क्यों ना घोंटना पड़े। अगले 6 दिन हानिया के लिए किसी अज़ाब से कम नहीं थे। घर में ढोलकियाँ बज रही थीं, मेहमानों के कहके गूंज रहे थे, लेकिन हानिया अपने कमरे में कैद किसी ज़िंदा लाश की तरह पड़ी रहती थी। हाशिम रोज इसके कमरे में आता, कभी इसे जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करता तो कभी इसे छेड़ कर हंसाने की कोशिश करता, लेकिन हानिया के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तक न आती। एक दिन हाशिम मेहंदी की प्लेट लेकर अंदर आया और बोला, ओए लेफ्टिनेंट साहिबा, ये क्या मातम मचा रखा है। चलो जल्दी से हाथ आगे करो, मैं तुम्हारे हाथ पर मेहंदी का शुगर लगा दूं, वरना अम्मी मुझे कच्चा चबा जाएंगी। हानिया ने गुस्से से अपना हाथ पीछे खींचा। बकवास मत करो हाशिम, और ले जाओ ये मेहंदी यहाँ से, मुझे कोई शुगर नहीं करवाना। तुम सब मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो और तुम्हें शुगर की परी है। हाशिम ने जबरदस्ती इसका हाथ पकड़ा और उसकी हथेली पर मेहंदी का एक छोटा सा गोल दायरा बनाते हुए बोला, यार तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, दुल्हा मियाँ इतने भी बुरे नहीं है, बस थोड़े से सख्त मिजाज है। मैंने सुना है कि वो नाश्ते में भी पराठे की बजाय कच्चे अंडे पीते हैं और अपनी बीवी को भी सुबह 5 बजे उठाकर दौड़ लगवाते हैं। तो तुम्हारी तो वैसे ही आर्मी की ट्रेनिंग हो चुकी है, तुम्हें क्या मसला है। क्या? क्या वो पहले से शादीशुदा भी है? तुम लोगों ने ये भी मुझसे छुपाया, और क्या-क्या तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो? हानिया ने रोते हुए पास पड़ा कुशन उठाकर हाशिम के मुंह पर मारा। तुम दफा हो जाओ यहाँ से हाशिम, मैं तुम सबसे नफरत करती हूँ। हाशिम मुस्कुराता हुआ कुशन से बचकर भाग गया और हानिया फिर से अपने तकिए में मुंह देकर रोने लगी। इसे हर वक्त सिर्फ जरियान की याद आ रही थी। इसने वो रौबदार आवाज, इसके मजबूत हाथ जब इसने राइफल पकड़ना सिखाई थी, और वो लम्हा जब इसने कहा था कि ये दिल अब सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, ये सब कुछ इसके दिमाग में हर वक्त घूमता रहता था। या अल्लाह, ये कैसी मुसीबत है, मैं दिलो दिमाग से जरियान को क्यों नहीं निकाल पा रही। एक हफ्ता कैसे पड़ लगा कर उड़ा, हानिया को खुद भी कुछ समझ ना आया। और भला आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इसे सबसे ज्यादा खौफ था। पूरा घर मेहमानों की चहल पहल और ढोल की थाप से गूंज रहा था, लेकिन हानिया के कमरे में मौत जैसी खामोशी और उदासी छाई हुई थी। वो भारी सुर्ख अरूसी जोड़े में मलबूस बेड पर बैठी थी और इसकी आंखों से आंसू की झरी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसे लग रहा था जैसे वो कोई दुल्हन नहीं, बल्कि अपनी कोई जंगी कैदी है, जिसे दुश्मन के कैंप में फांसी के लिए तैयार करके बिठा दिया गया हो। पार्लर वाली ने बड़ी मुश्किल से इसका मेकअप किया था, लेकिन इसके मुसलसल रोने की वजह से काजल फैल रहा था और वो बार-बार टिश्यू से अपनी आंखें साफ कर रही थी। इसका दिल जरियान के लिए शिद्दत से तड़प रहा था। इसे ट्रेनिंग ग्राउंड की वो शामें याद आ रही थी जब जरियान इसे राइफल पकड़ना सिखाता था। इसके मजबूत हाथों का लम्स हानिया के दिल की धड़कनें बेकाबू कर देता था। ज़रियान की वो दिलकश मुस्कुराहट और इसकी वो करकदार आवाज़, जिसमें छुपी मोहब्बत सिर्फ हानिया महसूस कर सकती थी, आज इसे पागल कर रही थी। ज़रियान के बगैर ज़िंदगी गुज़ारने का तसव्वुर ही इसकी जान निकाल रहा था। लेकिन वो अपनी माँ की कसम और ख़ानदानी इज़्ज़त की बेरों तले इतनी बुरी तरह जकड़ी हुई थी कि अब बगावत का कोई रास्ता नहीं बचा था। इसने तकदीर के सामने मुकम्मल तौर पर हथियार डाल दिए थे। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और हाशिम ब्लैक क्लासिक शेरवानी में सजा बन ठन कर अंदर आया। हानिया को इस तरह मुंह लटकाए और मुसलसल रोते हुए देखकर इसके पास पड़ी कुर्सी खींची और इसके सामने बैठकर इंतहाई ड्रामेटिक और छेड़ने वाले अंदाज में बोला, ओए होए लेफ्टिनेंट साहिबा, आज तो आप वाकई कोई असली इंसान और वो भी लड़की लग रही हैं, वरना मैं तो डर गया था कि कहीं आप अपनी कैमोफ्लेज वर्दी और आर्मी वाले भारी बूट पहनकर ही दूल्हे के सामने ना बैठ जाएं और इसे सैल्यूट मारकर कहें, सर मैं शादी के लिए रिपोर्ट कर रही हूँ।
ہاشم نے ایک زوردار کہکا لگایا، لیکن ہانیہ کے چہرے پر مسکراہٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ کیا مسلسل روئے جا رہی ہو؟ کوئی واٹر ٹینک لیک ہو گیا ہے؟ کیا تمہاری آنکھوں میں یا تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ تمہارا دلہا تم سے زیادہ خوبصورت اور سمارٹ ہے؟ ہانیہ نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے خاموشی سے اپنے دوپٹے کے سنہری پلو کو انگلیوں میں بے دردی سے مروڑتی رہی۔ ہاشم نے ذرا آگے جھک کر سرگوشی والے انداز میں اسے مزید چھیڑتے ہوئے کہا، ویسے ہانیہ، سچ بتاؤ، وہ دلہا میاں تو بڑے روب اور تنتنے والا ہے۔ جب وہ گھر آئے تھے تو ان کی پرسنالٹی اور ان کا قاتلانہ غصہ دیکھ کر مجھے تمہارا جلاد انسپکٹر زریان یاد آ گیا تھا۔ بالکل ویسا ہی خروس اور ڈکٹیٹر قسم کا بندہ ہے تمہارا دلہا۔ تمہاری یہ ساری آرمی گری اور لیفٹیننٹ والی اگر وہ ایک دن میں نکال دے گا اور تم سے گھر میں روز صبح اٹھ کر پش اپ کی بجائے روٹیاں بنوائے گا۔ مجھے تو ابھی سے تم پر ترس آ رہا ہے، بیچاری شیرنی، اب ایک پنجرے میں قید ہونے والی ہے۔ ہانیہ نے پھر بھی اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاشم اس کے اس غیر معمولی اور مردنی چھائی خاموشی پر تھوڑا سا حیران ہوا۔ اسے لگا کہ شاید واقعی وہ جلاد انسپکٹر کی طرح دلہے کا سن کر ڈر گئی ہے، اس لیے وہ ہنستا ہوا اسے مزید تنگ کرتا کمرے سے باہر نکل گیا کہ دلہے والوں کی گاڑیاں آ رہی ہیں اور وہ اس کے استقبال کے لیے جا رہا ہے۔ ہانیہ کا دل ہاشم کی باتیں سن کر اور بھی گہرائی میں ڈوب گیا۔ ایک تو وہ زریان سے بچھڑ رہی ہے اور اوپر سے جو بندہ اس کے لیے پلے باندھا جا رہا ہے وہ بھی کوئی سخت گیر اور جلاد قسم کا انسان ہے۔ وہ دل ہی دل میں زریان کو پکار رہی تھی کہ کاش وہ کسی فلمی ہیرو کی طرح آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس مجمے سے نکال کر لے جائے۔ کاش وہ اسے آخری بار اپنی روب دار آواز میں کہے، مس ہانیہ، آپ کو رونے کا حکم کس نے دیا ہے؟ لیکن یہ حقیقی زندگی تھی اور یہاں معجزے نہیں ہوتے۔ باہر سے ڈھول اور بینڈ باجے کی آوازیں آ رہی تھی اور ہانیہ کے دل پر جیسے ہزاروں من وزنی ہتھوڑے برس رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا اور جاوید صاحب، قاضی صاحب اور چند قریبی رشتہ دار گواہوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ہانیہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنا بھاری گھونگھٹ مزید نیچے کر لیا۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور بوجھل پن تھا جو ہانیہ کا سانس روک رہا تھا۔ قاضی صاحب نے گلا کھنکارا اور نکاح کا عربی خطبہ پڑھنے کے بعد انتہائی بھاری اور سنجیدہ آواز میں پوچھا، ہانیہ جاوید بنت جاوید احمد، کیا آپ کو یہ نکاح 50 تولہ سونے کے عوض قبول ہے؟ یہ الفاظ ہانیہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترے۔ اس کا دماغ سن ہو گیا اور اسے لگا جیسے کمرے میں آکسیجن بالکل ختم ہو گئی ہے۔ قاضی صاحب نے دلہے کا نام اتنی دھیمی آواز میں لیا کہ ہانیہ، جو پہلے ہی اپنے رونے اور دل کی دھڑکنوں کے شور میں گم تھی، اسے کچھ سنائی ہی نہیں دیا۔ بس اس کے کانوں میں قبول ہے کہ الفاظ گونج رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے زریان کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ گھوم گیا جب اس نے آفس میں اس کے ہاتھ تھام کر کہا تھا کہ مجھے اپنی زندگی میں ایک ایسی ہی لڑکی چاہیے جو مجھے تھوڑا سا جینا سکھا دے۔ ہانیہ کی ہچکی بن گئی اور اس نے بامشکل اپنے آنسوؤں کو حلق میں اتارتے ہوئے انتہائی بوجھل رستی ہوئی اور مردہ آواز میں کہا، قبول ہے۔ اس نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے اور اسے لگا جیسے اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے دل کا گلا گھونٹ دیا ہو اور اپنی ساری خوشیوں اور محبت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہو۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس کے ہاتھ اتنی بری طرح کانپ رہے تھے کہ پاپا کو اس کا ہاتھ پکڑ کے سائن کروانے پڑے، اور اس نے بنا پڑھے ہی سائن کر دیے۔ جاوید صاحب نے روتے ہوئے اس کے ماتھے پر پیار دیا اور سب مبارکباد دیتے ہوئے باہر چلے گئے، جبکہ ہانیہ وہیں بیڈ پر گر کر اپنے دوپٹے میں منہ چھپا کر زاروں قطار رونے لگی، کیونکہ اب وہ شرعی طور پر کسی انجان شخص کی ہو چکی تھی اور زریان اب صرف اس کا ایک ادھورا اور ٹوٹا ہوا خواب بن کر رہ گیا تھا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ وہ اپنے ہی گھر والوں کے ہاتھوں بری طرح ہار چکی تھی۔ کچھ دیر بعد سلمیٰ بیگم اور کچھ کزنز کمرے میں آئیں اور ہانیہ کو بوجھل قدموں کے ساتھ سہارا دے کر باہر ہال کی طرف لے گئیں۔ ہانیہ کا سر سینے تک جھکا ہوا تھا اور وہ مسلسل اپنے سرخ دوپٹے کے سنہری پلو سے چھپ چھپ کر اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اسے ارد گرد کی کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، بس ڈھول کی آوازیں اور مہمانوں کا شور اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ اسے لا کر ایک صوفے پر بٹھا دیا گیا، لیکن اس نے ایک بار بھی نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھی ہے یا سامنے کون ہے۔ اس کی دنیا تو زریان کے ساتھ ہی ختم ہو چکی تھی۔ اب بھی جو اس کے پاس بیٹھا تھا وہ اس کے لیے ایک انجان اور بے معنی شخص سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہال میں ایک دم سے شور بھر گیا اور لڑکیوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی، جس کا مطلب تھا کہ دلہا میاں سٹیج پر آ چکے ہیں۔ ہانیہ کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا،
اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بالکل دائیں طرف آ کر بیٹھا ہے، اور اسی کے ساتھ ایک انتہائی شناسا اور مدہوش کر دینے والی خوشبو اس کے گرد پھیل گئی۔ یہ خوشبو اتنی جانی پہچانی تھی کہ ہانیہ کے روتے ہوئے حواس ایک سیکنڈ کے لیے سن ہو گئے۔ یہ بالکل وہی خوشبو تھی جو ٹریننگ گراؤنڈ میں زریان کے قریب ہونے پر اسے پاگل کر دیتی تھی۔ جب وہ اس کے اوپر سے گزری تھی اور زریان کی سانسیں اس کے چہرے پر پڑی تھی، ہانیہ نے اپنا سر جھٹکا اور دل ہی دل میں خود کو کوسا کہ پاگل ہو گئی ہو ہانیہ، تم زریان کے صدمے میں اب ہر بندے میں اسی کو محسوس کر رہی ہو، یہ کوئی اور ہے، زریان نہیں ہو سکتا۔ اچانک سامنے سے فوٹوگرافر کی تیز آواز آئی، مس دلہن ذرا اپنا سر اوپر کریں اور دلہے کی طرف دیکھ کر تھوڑی سی مسکراہٹ دیں۔ ہانیہ نے پہلے تو اسے مکمل اگنور کیا، لیکن جب اس کی ماں نے پیچھے سے اس کے کندھے کو دبایا تو اس نے کانپتے ہوئے اپنی نظریں اٹھائی۔ اس نے سوچا کہ وہ ایک غضبناک نظر ڈال کر دلہے کو ڈرا دے گی، لیکن جیسے ہی اس نے دائیں طرف دیکھا تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور آنسو وہیں گالوں پر جم گئے۔ سامنے سیاہ شیروانی میں ملبوس، چہرے پر ایک سحر انگیز مسکراہٹ لیے کوئی اور نہیں بلکہ وہی زریان بیٹھا تھا، جس کے لیے وہ پچھلے ایک ہفتے سے تڑپ رہی تھی اور جس کے بغیر جینے کا تصور اسے مار رہا تھا۔ زریان کی گہری سیاہ آنکھیں ہانیہ کے حیران اور صدمے سے پھٹے ہوئے چہرے کو دیکھ کر شرارت سے چمک رہی تھی۔ زریان نے تھوڑا سا آگے جھک کر اپنے ہونٹ ہانیہ کے کان کے بالکل قریب کیے۔ مس ہانیہ، کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ آپ کے پاپا کا باغ ہے جہاں آپ بچوں کی طرح رو رہی ہیں، اور وہ بھی میری شادی کے دن؟ میں نے تو سنا تھا کہ لیفٹیننٹ ہانیہ بہت بہادر ہے، جو سانپ سے بھی سلوٹ کروانا چاہتی ہے، اور یہاں تو آپ کی ناک رو رو کر ٹماٹر بنی ہوئی ہے۔ ہانیہ کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے آنکھیں جھپکائیں اور حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ زریان کو دیکھا۔ تم یہاں کیسے آئے، اور تم یہاں دلہے کی جگہ کیوں بیٹھے ہو؟ یہ کیا مذاق ہے زریان؟ میری شادی تو کسی اور سے ہوئی ہے، پاپا نے تو میری شادی کسی اور سے طے کی تھی، تم نے مجھے یہاں سے بھگانے کے لیے یہ رو کیوں دھارا ہے؟ پاگل ہو، جلدی سے اپنا منہ چھپاؤ، کیا کر رہے ہو؟ زریان نے ایک زوردار کہکا لگایا اور ہنستے ہوئے ہانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ یار تم سچ میں ایک سرٹیفائیڈ بونگی ہو ہانیہ، تم نے کسی اور سے نہیں مجھ سے ہی نکاح کیا، اور نکاح نامے پر میرا ہی نام لکھا تھا، جسے تم نے روتے ہوئے پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی، اور نہ ہی تم نے قاضی صاحب کی بات غور سے سنی۔ زریان نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا تو ہانیہ کی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ یہ سب میری اور تمہارے پاپا کی پلاننگ تھی۔ جس دن تم نے مجھے روتے ہوئے فون کیا تھا، میں اسی رات تمہارے گھر آ گیا تھا اور پاپا کو سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن پاپا نے کہا کہ وہ تمہارا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں کہ تم اپنے خاندان کی عزت کے لیے اپنی ضد چھوڑتی ہو یا نہیں، اور جب تم نے چپ چاپ ان کا فیصلہ مان لیا تو پاپا نے مجھے ہی تمہارا دلہا چن لیا تاکہ تمہیں ایک زندگی بھر کا سرپرائز دے سکیں، اور پاپا نے مجھے سخت قسم دی تھی کہ میں تمہیں کچھ نہ بتاؤں، اور ہاشم بھی اس ساری گیم میں تمہارے ساتھ ملا ہوا تھا، اسی لیے وہ جان بوجھ کر تمہیں ڈرا رہا تھا۔ ہانیہ کے اندر ایک دم سے غصے اور محبت کا ایسا لاوا پھٹا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کی دو انگلیوں سے زریان کے بازو پر ایک اتنی زوردار چٹکی کاٹی کہ زریان کے منہ سے بے ساختہ آؤچ نکل گیا۔ تم ایک نمبر کے جلاد اور ڈکٹیٹر انسان ہو زریان، تم نے مجھے ایک ہفتے تک خون کے آنسو رلایا ہے، میرا دماغ خراب کر دیا تھا، میں نے تو اپنے دولہے کو گولی مارنے کا پلان بنا لیا تھا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ہانیہ نے غصے سے دانت پیسے، لیکن اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ ابھی زریان اسے منانے کے لیے کچھ اور بولنے ہی لگا تھا کہ ہاشم کی مخصوص شرارتی آواز اسٹیج کے پیچھے سے گونجی، لو بھائی، اب میجر صاحب کی اثر شامت آنے والی ہے، کیونکہ ہماری شیرنی باقاعدہ جوری میں آ گئی ہے، اور سر جی، میں تو آپ کو پہلے ہی وارن کر دیتا ہوں کہ یہ لڑکی مکے بہت زور کے مارتی ہے، اب ساری زندگی آپ کو گھر میں مارشل لگا کر رکھنا پڑے گا، ورنہ یہ آپ سے بھی پش اپ لگوائے گی، اور اگر آپ نے اس سے دو روٹیاں بنوانے کی فرمائش کی تو یہ آپ کو گراؤنڈ کے چکر لگوائے گی۔ ہاشم کی اس بات پر پورا حال کہکوں سے گونج اٹھا، اور ہانیہ نے غصے سے ہاشم کو گھورا، لیکن اس کے اپنے لبوں پر بھی ایک خوبصورت اور پرسکون مسکراہٹ آ چکی تھی۔ زریان نے ہنستے ہوئے ہانیہ کے کندھے کے گرد بازو حمائل کیا اور اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے سرگوشی کی، ڈرتا تو میں دشمن سے بھی نہیں ہوں ہاشم بابو، یہ تو پھر میری اپنی لیفٹیننٹ ہے، اور ویسے بھی محبت کی اس جنگ میں ہارنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اور مس ہانیہ اب رونا بند کریں اور مسکرائیں، ورنہ فوٹوگرافر سمجھے گا کہ میں نے آپ کو بندوق کے زور پر بٹھایا ہوا ہے۔ ہانیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور اس نے اپنا چہرہ زریان کے کندھے پر چھپا لیا۔
اس کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ ایک انتہائی خوبصورت موڑ پر ختم ہو چکی تھی، اور اب ایک نئے سفر کا آغاز تھا جس میں کوئی ڈر نہیں تھا، بس دریان کی محبت اور اس کی شرارتیں تھی۔ سب نے ان دونوں کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا،